तेरा इश्क जान लेवा बाय अमरीन रियाज एपिसोड 2। सुलेमान ने गाड़ी 20 स्काई पैलेस के पोर्च में आके रोकी तो बरसिल इब्राहिम एक नज़र खामोश आंसू बहाती फारिसा पे डाली, फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया और दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोलता उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। फारिसा जो उसकी एक नज़र पर ही खौफ महसूस करती खुद में सिमट गई थी, दरवाज़ा खुलने पर बाहर निकल आई। चलें? वो जो हैदर और सुलेमान को देख रही थी जो उनसे काफ़ी आगे निकल गए थे, बरसिल इब्राहिम की आवाज़ पर उसकी तरफ देखने लगी जो उसके चलने का ही वेट कर रहा था। फारिसा छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे चलती हॉल में दाखिल हुई, जहाँ एक तरफ सुलेमान और हैदर खड़े थे और दूसरी तरफ एक 25 साल की लड़की खड़ी थी, मिस जोना। बरसिल इब्राहिम के पुकारने पर वो लड़की उसके पास आई। जी सर, मैम को कमरे में ले जाएं और इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना अब आपके ज़िम्मे है। बरसिल इब्राहिम के कहने पर मिस जोना ने अपनी नम नम आंखों वाली खूबसूरत मैम को देखकर सर हिलाया था। सर, आपके रूम में? मिस जोना कुछ तजब्जुब का शिकार हुई, क्योंकि बरसिल इब्राहिम के अल्फाज कौन से कमरे में लेके जाना है उनकी निशानदही नहीं की थी। मिस जोना, बरसिल हाथ पैंट की जेबों में फंसाए उसके करीब आया। जब बरसिल इब्राहिम इनका हो गया तो फिर कमरे की क्या हैसियत रह जाती है। एक कमरा क्या, ये पूरा भी स्काई पैलेस इनको हक महर में दे दिया गया है। उसके अल्फाज में अगरचे नरमी थी, मगर उसका लहजा कुछ बावर करवाता था, जैसे उसे मिस जोना का ये सवाल पसंद न आया हो। सॉरी सर, मिस जोना को भी इस चीज़ का एहसास बखूबी हो गया था। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, बहुत जल्द मुलाकात होती है। अब के वो फारिसा की तरफ मुड़ते हुए बोला जो एक खुश्क निगाह उस पे डालती सर झुका गई। आइए मैम। मिस जोना के कहने पर वो उसके साथ चल दी। वो जानती थी कि अगर वो कोई वावेला करेगी तो बरसिल इब्राहिम ने ज़बरदस्ती क्या बस एक गुस्से की नज़र से ही उसे पस्त कर देना था। वो अब तक इतना तो जान गई थी कि बरसिल इब्राहिम कुछ भी कर सकता था, ये जाने बिना कि उसमें किसी की मर्जी है भी या नहीं। हैदर, ये अब तुम पर है कि तुम घर को एसपी की किसी भी बेवकूफ़ी से कैसे सिक्योर करते हो। और सुलेमान, अब हमारा काम और भी मोहतात तरीके से होना चाहिए। ज़ख्मी गीदड़ अब और बेताबी से हम पे वार करने की कोशिश करेगा। जी भाई, दोनों एक साथ बोले थे। उसने सर हिला दिया। मुझे एक काम निपटाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ख्याल रखना। कहता हुआ वो एक नज़र अपने बेडरूम के बंद दरवाजे पे डाल के बाहर की तरफ हो लिया। मिस जोना उसे जिस कमरे में लेके आई थी वो कहने को तो बेडरूम था, मगर उसकी कुशादगी बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ सोफ़े और दीवान रखकर छोटे से ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी और दूसरी तरफ स्टडी रूम की तर्ज का एरिया था, जहाँ टेबल और उसके ऊपर लैपटॉप और बहुत सारी फाइल्स थी। अगर स्टडी एरिया के साथ देखा जाए तो ग्लास डोर था, जिसके पीछे ड्रेसिंग रूम था और आगे बेडरूम था। रॉयल तर्ज का शाहाना बेडरूम जो अपने मालिक की खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत था। मैम, आप फ्रेश हो जाएं और मुझे बता दें कि आप इस वक्त क्या खाना पसंद करेंगी। मिस जोना की आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुड़ी। नहीं, वो सर नफ़ी में हिला गई। मैम, कुछ तो खाना पड़ेगा वरना सर मुझ पे गुस्सा होंगे। मिस जोना की बेचारगी पर वो एक नज़र डाल के रह गई, फिर उसे जाने का इशारा करती वो बेड पे बैठ गई। मम्मा, वो सर हाथों में थाम गई। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी उसके साथ इतना बड़ा गेम कर गई थी और वो बिल्कुल चुप थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस, वो उठते हुए बोली, मगर फिर यकदम रुक गई। कहाँ जाऊँगी मैं? वो कहीं नहीं जाने देगा मुझे। उसके आंसू आंखों से बेइख्तियार हो गए थे। क्या करूँ मैं? घर में सब क्या कर रहे होंगे? मम्मा, भाई और बाबा तो बहुत गुस्से में थे। उसका जहन उसके अपनों की तरफ ही भटक रहा था। तभी मिस जोना टी ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई। मैम, ये आपके लिए। अभी तो मैं सब अपनी पसंद से ले आई हूँ, पर बाद में सब आपकी पसंद से तैयार हुआ करेगा। मिस जोना कह के चली गई। फारिसा ने एक नज़र खाने की तरफ डाली, फिर ना चाहते हुए भी खाने की तरफ हाथ बढ़ा गई। किसी ने सच ही कहा है, नींद और भूख इंसान को हालत जंग में भी नहीं छोड़ती। वो वाइट फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए गेट के पास आगे रुक गया और कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, जहाँ उसके आने का टाइम हो चुका था। सर पे रखी रेड कैप को हाथ से दुरुस्त करता वो एक तरफ खड़ा हो गया और गाड़ी की हेडलाइट से बचने की खातिर जरा सा रुख मोड़ लिया। तभी गाड़ी कुछ फासले पे रुकी थी और उसमें से निकलने वाली दलाज अफंदी अपनी शाहाना चाल चलती उसके करीब आई थी।
آج پھر کورئر والا کچھ لے کے آیا ہے میرے لیے۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ اس کی طرف مڑا جو کہ چونک گئی تھی۔ آج بھیجنے والا خود ہی آ گیا ہے آپ سے ملنے مس افندی۔ برزل ابراہیم کی آواز پر وہ اس کے شہر سے نکلی تھی۔ ابراہیم تم؟ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ لگتا ہے میری طرح آپ بھی بہت بےتاب تھی مجھ ناچیز کو ملنے کے لیے۔ برزل ابراہیم نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ تو پوچھو مت کہ میں کس قدر بے قرار تھی تم سے ملنے کے لیے ابراہیم۔ اگر تم نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں ضرور ملنے آ جاتی۔ تمہیں نہیں پتا میں نے کس قدر بے قراری سے یہ دن نکالے۔ 5 دن نکالے ہیں۔ تم نے مجھے اتنا بے چین کر دیا ہے کہ اب تو بستر بھی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ ایک جذب سے بولتی اس کے قریب آ چکی تھی۔ برزل ابراہیم نے وہ پھول اس کی طرف بڑھائے جسے اس نے ایک پیار بھری مسکراہٹ سے کسی احساس کی طرح تھام لیے تھے اور ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح شکریہ میری زندگی۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ میں اب ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں ابراہیم۔ وہ اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ برزل ابراہیم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے حسین سراپے پہ ڈالی اور اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں خوبصورت ملکہ۔ تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ وہ پرجوش ہو کے بولی اس چیز کی۔ برزل ابراہیم نے ہاتھ سامنے کیا جس پر ایک چھوٹی ڈبیا تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ ہمارے ملن کا راستہ ہے دلاج۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھن امیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے نام نہاد شوہر برجس افندی کے لیے ہے تاکہ وہ ہمارے ملن کی رات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں اسے اکثر ہی سلیپنگ پلز دیتی رہتی ہوں۔ وہ صبح کوئی ہوش میں آتا ہے۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ وہ صبح بھی ہوش میں آئے۔ یہ پلز اسے 2 دن تک ہر چیز سے بے خبر رکھیں گی۔ 2 دن؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں 2 دن میری جان۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہارے ساتھ بس ایک رات گزار کر ہی میرا دل مطمئن ہوگا؟ تو بالکل غلط ہے۔ تمہارے اس حسین اور دلکش وجود میں 2 دن تو کھویا رہنے کا حق ہے نا مجھے۔ نہایت دلکشی سے بولتا اسے نہال کر گیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ باقی کی اپنی پوری زندگی گزار دوں۔ کاش برجس افندی سے پہلے تم مجھے ملے ہوتے تو میں اس کی بے پناہ دولت پہ لات مار کے تمہارے پاس آنے کو ترجیح دیتی۔ وقت تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے میری جان۔ تم بس یہ کام کرو اور مجھے اسی گیٹ پہ واپس ملو۔ یہاں سے سیدھا ہم اسی ہوٹل میں جائیں گے جو میں نے تمہارے لیے سجایا ہے۔ برزل ابراہیم نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی جانے لگی، پھر رکی۔ کہیں وہ بڈھا اس سے مر تو نہ جائے گا؟ اسے پہلے ہی ہارٹ پرابلم ہے۔ فکر نہ کرو میری جان، اس کے کھانے سے بس میٹھی پرسکون نیند آئے گی۔ اس میں مرنے کا چانس 1% اور زندہ رہنے کا 99% ہے۔ لیکن یاد رہے یہ ملانے کے 30 سیکنڈ تک ہی اسے پلا دینا۔ ویسے بھی میں نے تمہارے بیڈ روم کا کیمرہ 2 ہفتے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ تم آرام سے اسے پلا سکتی ہو۔ اوکے ملتے ہیں پھر 20 منٹ بعد۔ وہ کہتے ہوئے چل دی تو برزل ابراہیم نے اس کی گاڑی کے چلنے کے بعد پھولوں میں رکھا ٹریسر آن کیا، پھر اپنا موبائل نکال کر برجس افندی کے روم کے کیمروں سے کنیکٹ کیا جہاں 60 سالہ برجس افندی یقیناً دلاج کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی دلاج افندی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری جان کہاں رہ گئی تھی تم؟ برجس افندی خوش دلی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جان ہی تمہاری جان لے کی فکر نہ کرو برجس افندی۔ برزل ابراہیم نے ایک کٹیلی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے ایک نظر نائٹ ڈریس میں ملبوس برجس افندی پہ ڈالی جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال سنوار رہا تھا۔ دلاج نے بڑے پیار سے بیڈ پہ بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پہ گلاس رکھا اور اسے آواز دی، آ جائیے نا جان، اور کتنا انتظار کروائیں گے؟ دلاج کے کہنے پر وہ مسکراتا ہوا بیڈ پہ آ بیٹھا۔ آج دودھ آپ میرے ہاتھ سے پئیں گے تاکہ آپ کو آج جلدی نیند نہ آئے۔ دلاج مدہوش کرنے والی نظروں سے اسے دیکھتی اسے سائڈ ٹیبل کی طرف مڑی اور گلاس کے اندر وہ ٹیبلٹ ڈال دی۔ اچھے بچوں کی طرح سارا ختم کرنا ہے آپ نے؟ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے لاڈ سے بولتی اسے مدہوش کی جا رہی تھی۔ برجس افندی نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگا کے ایک سانس میں ہی پی لیا۔ خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتا وہ دلاج پہ جھکا تھا۔ سب دیکھتا برزل ابراہیم چہرے کا رخ موڑ گیا، پھر 3 منٹ بعد اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس کی پلائی گئی دوائی اثر کر گئی تھی اور وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ میری جان میں آ رہی ہوں تمہارے پاس۔
दिलाज ने मोबाइल पकड़ के उसे टेक्स्ट किया और कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। पर अफसोस मेरे तक पहुंच न पाओगी। बर्जिल इब्राहिम के लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने बर्जिस अफंदी के रूम के कैमरे को हैक किया जिसमें यही वीडियो थी। वो मुस्कुराता हुआ उसे स्टार्ट कर गया। दिलाज अफंदी वॉशरूम से सुर्ख नाजेबा लिबास में बाहर आई और एक मुस्कुराती निगाह बर्जिस अफंदी पे डालती पर्स लिए बाहर निकल गई। बर्जिल इब्राहिम ने उसे कॉल की जो उसने दूसरी बेल पर ही रिसीव कर ली थी। मेरी जान, तुम सीधा होटल चली जाना, मैं वहीं मिलता हूँ तुम्हें। उसके सुने बगैर कॉल काट कर सिम मोबाइल से निकाल के तोड़ दी और पानी में बहा दी। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू दिलाज अफंदी, वो जहर खून मुस्कुराहट से बोला और वहाँ से चल दिया। दिलाज इब्राहिम के बताए गए होटल आई मगर वहाँ इब्राहिम का नामो निशान ही ना था। वो उसे बार बार कॉल मिला रही थी मगर उसका नंबर ही बंद था। उसका सर अब ज़ोर ज़ोर से चकराने लगा था। वो सर में उठती दर्द की टीसों को बर्दाश्त करती होटल के रूम में बैठकर उसका इंतज़ार करती नींद की वादियों में खो गई। ये उन फूलों का असर था जो इब्राहिम से लेकर वो खुशी से उसकी मुस्कुराहट अपनी नाक के ज़रिए सीने में उतारती रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो दर्द वैसे ही हो रही थी। आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो अपने चकराते सर को संभालती उठी और आहिस्ता चलती गिरती पड़ती अपनी गाड़ी तक आई मगर सर था कि फटता जा रहा था, जैसे कोई दिमाग में हथौड़े बरसा रहा था। वो गाड़ी में बैठने लगी कि एक वजूद उसके करीब आ रुका था। होश की दुनिया की आखिरी मुलाकात करने आया हूँ तुमसे दिलाज अफंदी। इब्राहिम की आवाज़ पर वो उसकी तरफ देखने लगी मगर सर की दर्द बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। इब्राहिम, मेरा सर। वो मुसलसल अपने सर को दबा रही थी। बर्जिल इब्राहिम मुस्कुरा दिया। माय डियर, ये उन फूलों का कमाल है जिनकी खुशबू तुम बार बार अपनी सांसों में उतारती रही हो। मतलब तुमने कुछ किया है? वो हैरानगी से बोली। जी बिल्कुल, ये मेरा ही कारनामा है। असल में तुम्हें यहाँ एक खबर देने आया हूँ जो यकीनन तुम्हारे लिए सदमे का बाइस बनेगी, मगर तुम ज़रा एहतियात से काम लेना। ये ना हो कि तुम्हारा दिमाग इस दचके को बर्दाश्त न कर पाए और तुम वक्त से पहले ही अपने होशो हवास गंवा दो। बर्जिल इब्राहिम ने उसे देखा जो बार बार अपना सर दबा रही थी। अब तो उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। तुम्हारे शौहर बर्जिस अफंदी इस दुनिया से जा चुके हैं और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। क्या? वो अपने चकराते सर को थामती बमुश्किल बोल पाई थी। रात को जो टैबलेट तुमने उसे दूध में मिला के दी, असल में वो जानलेवा जहर था मिस अफंदी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए आपका कारनामा मिला। ये क्या कर दिया आपने? पहले शौहर की तरह दूसरे शौहर की जान भी ले ली। तुमने क्या किया? ये क्या किया है तुमने मेरे साथ? तुमने कहा था वो नींद की दवा है, मरने का चांस नहीं था। तुमने मुझे फंसाया। मैं बता दूंगी सबको। इब्राहिम, वो अपनी बेहाल होती हालत पे रो दी थी। मैंने सिर्फ एक बुरे इंसान को इस्तेमाल किया है दूसरे बुरे इंसान के खात्मे के लिए, ताकि दोनों को उनकी बुराई से निजात दिला सकूं। तुमने उसका सर दर्द से फटा जा रहा था कि वो करा उठी। फिक्र न करो, बस 2 मिनट तक तुम इस दर्द से निजात पा लोगी और साथ इन तल्ख हकीकतों से भी। मैं यहाँ तुमसे माजरत करने आया था। असल में मुझसे गलती हो गई। जो कल रात तुम्हें पिल्स दी थी उनमें मरने का चांस 99% था और ज़िंदा रहने का 1%। मुझे यकीन है तुम इसे मेरी भूल समझ के माफ़ कर दोगी। एक आखिरी मुस्कुराती निगाह उस पर डाली जो बेहोश हो रही थी। बर्जिल इब्राहिम ने इर्द गिर्द देखा और वहाँ से चल दिया। सुलेमान और हैदर लॉन में बैठे चाय से लुत्फानंदोज़ होते बातें कर रहे थे कि गेट के खुलने और बर्जिल इब्राहिम की गाड़ी अंदर दाखिल होती देख के उठ खड़े हुए। बर्जिल इब्राहिम गाड़ी को लॉक करता उन दोनों की तरफ आ गया। कैसे हो तुम दोनों? वो दोनों से कहता कुर्सी घसीट कर टिक गया। बिल्कुल ठीक है भाई, हैदर ने कहा और सुलेमान उसके लिए चाय बनाने लगा। आपको मालूम है भाई कि बर्जिस अफंदी मर गया है? हैदर की इत्ला पर वो हैरान हुआ। अच्छा, वो कैसे? उसकी दूसरी बीवी ने उसे मारा है जहर देके और ख़ुद वो फरार थी मगर कुछ देर पहले उसे पकड़ लिया गया है। मगर वो अपने होशो हवास में नहीं है। अब उसे पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया है। हैदर के बताने पर वो सर हिला गया जबकि सुलेमान ने हैरत से देखा कि ये कैसे हो सकता है कि बर्जिस अफंदी मरता और बर्जिल इब्राहिम बेखबर रहता। मगर वो उससे सवाल जवाब करने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, उसकी बीवी ने जायदाद के लिए बर्जिस अफंदी को मारा मगर वो यकदम पागल कैसे हो गई? सुलेमान के सवाल पर बर्जिल इब्राहिम ने एक नज़र उस पर डाली जो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। ये तो फिर तुम्हें दिलाज अफंदी ही बता सकती है। पुलिस की तरह तुम भी उसकी सेहत याबी की दुआ करो सुलेमान। वो उठ खड़ा हुआ।
میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی، وہ شرمندہ ہوا۔ مجھے ہر بات کے پیچھے چھپے مطلب کو بخوبی جاننا آتا ہے۔ تو بس ایک کام کرو کہ دلاج افندی سے ملاقات کے لیے جو بھی آئے اس کا نام پتہ مجھے ملنا چاہیے، اور یہ کام کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا۔ جی بھائی، وہ سر ہلا گیا۔ حیدر تم برجس کے جنازے پر جاؤ گے، مجھے اب شام سے پہلے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کہتا ہوا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا پتہ دلاج افندی پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو، یہ بات حیدر کے دماغ میں کب سے تھی۔ بالکل نہیں، یہ جس بندے کا کام ہے وہ کبھی کچے کھیل نہیں کھیلتا حیدر۔ سلیمان مسکراتا ہوا برزل ابراہیم کی پشت کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی ہوشیاری سے صرف برزل ابراہیم ہی اپنے دشمنوں کا صفایا کرتا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فارسہ بیڈ پہ براجمان نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے ایک گہری نگاہ اپنی سوئی ہوئی شریک حیات پہ ڈالی جو اسی لباس میں ملبوس تھی۔ کمبل سینے تک پھیلائے وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ برزل نے ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ شاید ساری رات وہ دکھ اور خوف کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی، اس لیے لیٹ سونے کی وجہ سے وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ برزل ابراہیم نے بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ کر شوز اتارے اور گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ بنا شور کیے موبائل بھی ساتھ رکھ گیا اور آہستہ سے کمبل میں گھستا لیٹ گیا۔ فارسہ کی اس طرف پشت تھی، اس لیے برزل نے اس کے کالے سیاہ بالوں پر نظریں ٹکا دیں اور ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اگر آج سے کچھ دن پہلے کی بات کی جائے تو یہ برزل ابراہیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک اس طرح شادی کرے گا۔ اپنی زندگی کے ان 31 سالوں میں اس نے ایک دفعہ بھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اب نہ صرف سوچا تھا بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی کر گیا تھا۔ اور یہ سب کس چیز کے زیر اثر کیا تھا وہ چاہ کر بھی اپنے لبوں پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم اپنے تمام ڈر اور خوف کے باوجود اتنی طاقتور ہو کہ تم نے مجھ جیسے شخص کو تسخیر کر لیا ہے۔ اب تمہارے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، اور تم واحد انسان ہو جو برزل ابراہیم کو ہر معاملے میں جھکا سکتی ہو۔ اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا وہ پلکیں موند کیا تھا۔ ناصر اوان موبائل ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے سوچ کی گہرائی سے نکالتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ رئیس کا نمبر دیکھ کر وہ پرجوش ہوتا کال یس کر کے کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو ایس پی۔ دوسری طرف سے رئیس کی بھاری اور روبدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ مجھے تم سے کسی اہم مسئلے میں مدد چاہیے، اس لیے تم سے ملنا چاہتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے۔ آج تو مجھے برجس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، کل کسی وقت بھی تم آ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر کل فارم ہاؤس میں ملتے ہیں۔ ناصر اوان نے ایک بوجھ سر سے سرکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ جلد سے جلد برزل ابراہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ جتنا اب تک برزل ابراہیم کو جان پایا تھا اسے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ سر، تبھی ایس ایچ او نسیم کمرے میں داخل ہوتا ناصر اوان کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ ہاں بولو نسیم، کیا بنا دلاج افندی کا؟ سر، اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ برجس افندی کو قتل تو کر گئی تھی، مگر اپنے پکڑے جانے کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھی کہ اس کا دماغ یہ ٹینشن قبول نہیں کر پایا اور اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ نسیم کے بتانے پر ناصر اوان پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہتی ہے کہ اس میں کسی تیسرے کا ہاتھ ہے، مگر ہمارے ہاتھ کوئی بھی ثبوت نہیں جس کی وجہ سے اس کیس کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ اور دوسرے کام کا کیا بنا؟ ناصر اوان نے سوالیہ نگاہوں سے نسیم کو دیکھا۔ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے برزل ابراہیم پر اپنی پوری نگاہ رکھی ہے۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور 20 کا شو روم کے علاوہ کہیں نہیں جا رہا۔ تم پھر بھی اس پہ گہری نظر رکھو، وہ کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، ایک ایک پل کی اطلاع دو مجھے۔ اسے تم کوئی عام انسان مت سمجھو نسیم، وہ ایک پر اسرار شخص ہے۔ ناصر اوان نے نسیم کو باور کروایا تھا کیونکہ نسیم کی اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ ایک عام شہری ہی تھا۔ دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی کھڑکی سے ہوتی چھن سے ان کے کمرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فارسہ اپنی نیند پوری کر چکی تھی، اس لیے کسمسا کر وہ آنکھیں کھولتی پہلے تو اس نئے منظر اور اپنی یہاں موجودگی کو سمجھتی چٹ لیٹی رہی، پھر پاس کسی دوسرے کی موجودگی کا تعین کرتی وہ چہرہ موڑ کر اپنے دائیں پہلو میں لیٹے برزل ابراہیم کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی، جو آرام سے آنکھیں موندے پرسکون نیند لے رہا تھا۔ فارسہ ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی اور اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترتی
اس کا ہاتھ برزیل ابراہیم کی مضبوط گرفت میں آ چکا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں دم ساتھ گئی۔ اتنی بری شکل بھی نہیں ہے میری کہ تم یوں ڈر کے بھاگو۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میری طرف دیکھنے کا شرف بخشو گی کہ نہیں؟ وہ اس سے مخاطب ہوا جو بالکل ساکت تھی۔ برزیل ابراہیم جانتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر نہ صرف اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس سوال کا جواب وہ بہتر جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ اصل میں وہ اس سے بات کر کے اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا۔ بتاؤ، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ برزیل نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فارسہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی سرس بات میں ہلا گئی تھی اور لبوں سے نہیں کہہ کر برزیل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تم مسز برزیل ابراہیم ہو، جس کے سامنے میں بھی کبھی آواز بلند نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے نرم لہجے اور بات کے مطلب پر وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھنے لگی، جو نگاہوں میں ایک خاص تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارسہ اس کی نظروں کے تسلسل سے گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ کیا تم کچھ بول کر مجھ پہ احسان کرو گی؟ اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبایا تھا، جبکہ فارسہ اس کے انداز اور اس کے اتنے قریب ہونے پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی بہادر نہ رہی تھی کہ کسی بھی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور اب تو اس کے سامنے برزیل ابراہیم تھا جس کا ڈر پہلی ملاقات میں ہی اس کے اندر بیٹھ چکا تھا۔ وہ احسن بھائی، وہ رات سے وہ اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان تھی کہ برزیل ابراہیم کی قید سے وہ آزاد ہوا تھا یا نہیں۔ وہ تو کل کا گھر ہے۔ برزیل اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بتانے لگا، اسے نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ تو پھر کیا مقصد تھا آپ کا؟ وہ بولی تو نہیں تھی مگر اس کی آنکھوں میں یہی سوال ابھرا تھا، جسے برزیل ابراہیم پڑھ کر زیر لب مسکرایا۔ میرا مقصد تمہیں اس حیثیت سے اس جگہ تک لانا تھا جہاں تم اب براجمان ہو۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر کہنے لگا، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ یہاں صرف تمہاری مرضی چلے گی، جس کو چاہو گی وہی اس گھر میں رہے گا۔ تم اپنی مرضی سے ہر کام کر سکتی ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے چاہو رہو، جہاں دل کرے جانا، بس گھر سے باہر جانا ہو تو وہ میرے علم میں لائے بغیر مت جانا۔ اس کے علاوہ کسی کام میں بھی تم سے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہی سمجھو کہ تم سے نکاح جو زبردستی کیا ہے، اس کے بدلے تمہیں ہر قسم کی آزادی دے رہا ہوں۔ بس خود سے آزاد اب ساری زندگی نہیں کروں گا۔ وہ جیسے ہر کام میں مہارت رکھتا تھا، ایسے دلوں کو جیتنے کے فن سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی ہے جو ساری زندگی اپنی مرضی کرنے کو ترستی آئی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جیسے چاہو جیو کی چابی پکڑا کر وہ اس لڑکی کے دل میں ایک خوش کن احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ برزیل ابراہیم اسے یہ سب کہے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ باپ کی دشمنی کی بھینٹ چڑھتی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں جا رہی تھی، مگر برزیل ابراہیم کا رویہ اسے انجانا سا سکون دے گیا تھا۔ تمہیں اس گھر میں عزت، اعتبار، محبت اور خوشیاں سب کچھ ملے گا، بس بدلے میں تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میٹھے لہجے میں بولتا اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا گیا۔ فارسہ نے کچھ خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا مانگنے والا ہے۔ میں ہمیشہ تمہاری خوشی کو اہمیت دوں گا، کبھی وہ کام نہیں ہوگا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ بس اس کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگوں گا، اور وہ ہے کہ تم میری زندگی تک مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلو گی جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ محبت، چاہت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ برزیل ابراہیم محبت کے معاملے میں اپنی انا، اپنا غرور سب اس لڑکی پر وار کیا تھا، اور محبت کا اصول بھی یہی تھا، جس سے ہو جائے پھر اس کے سامنے سب ہار جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچتا۔ تمہارے حصے میں یہ گھر، عزت، محبت، آزادی، اور میرے حصے میں صرف تم۔ بولو، منظور ہے نا؟ برزیل ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ وہ فارسہ کو کیا کچھ سونپ گیا تھا۔ ہر لڑکی کی یہی تو خواہش ہوتی ہے، اور فارسہ تو شروع سے ان چیزوں کو ترستی آئی ہے۔ فارسہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کے اس خوبرو چہرے والے برزیل ابراہیم کی طرف دیکھا جو پوری جان سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ فارسہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بہت شکریہ میم۔ اس کے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ تھی۔ میرے خیال میں اب کچھ کھا لینا چاہیے، ناشتے کا تو ٹائم گزر گیا، اب لنچ ہی کرنا پڑے گا۔ اس کا ہلکے سے ہاتھ دبا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
فارسہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ابھی بھی برزل ابراہیم کا لمس دہک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد نے اسے چھوا تھا اور پہلی مرتبہ ہی اس کی دھڑکن یوں بے ترتیب ہوئی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، مس زونا کو لنچ کا کہہ دینا۔ اور ہاں، وہ اس کی طرف پلٹا جو وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ڈریسنگ روم ہے، یہاں تمہارے کپڑوں سے لے کر جیولری تک ہر چیز موجود ہے۔ جو اچھا لگے پہن لینا، جو نہ لگے اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا جبکہ فارسہ حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کپڑے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ اس کی حیرانگی کو دور کرنے کے لیے وہ ڈریسنگ روم کی طرف آئی۔ وارڈروب کی سلائڈ ہٹا کر بائیں جانب دیکھا تو حیرانگی میں مزید اضافہ ہو چلا تھا۔ ایک طرف رنگ برنگے کپڑوں کی قطاریں تھیں تو دوسری طرف جوتے۔ اگر ایک طرف ہینڈ بیگز کی لوکیشن تھی تو دوسری طرف جیولری اور بہت ساری استعمال کی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر وہ لال سرخ ہوتی، سلائڈ بند کرتی واپس آ گئی اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز کا اندازہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں لاؤنج میں ہی اسے مس زونا مل گئی۔ جی میم، کچھ چاہیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے فقط سر ہلا دیا۔ جی کیا؟ مس زونا پوری طرح معطل تھی۔ فارسہ کچھ ہچکچا گئی، پھر خود میں ہمت پاتی بولی، وہ لنچ کا کہہ رہے ہیں۔ اوکے میم، 10 منٹ تک آپ کا لنچ کمرے میں آ جائے گا، مس زونا کہتی ہوئی کچن کی طرف چل دی۔ فارسہ لب کاٹتی وہیں صوفے پہ ٹک گئی اور برزل ابراہیم کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ جس طرح کے حالات کا سامنا کر کے اس گھر میں موجود تھی، کیا اب آسانی سے سب فراموش کر کے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی تھی؟ وہ موبائل پر سینڈ ہوا ایڈریس غور سے دیکھتا اپنے مطلوبہ پتے پر آ کر گہرا سانس بھر گیا۔ 10 مرلے کا وہ گھر دیکھنے کے لائق تھا۔ اس نے گیٹ پر موجود بیل کا بٹن دبایا اور کسی کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 70 سالہ شخص اس کے سامنے تھا۔ ان پر سلامتی بھیجتا وہ اپنے مدعے پر آیا۔ کیا یہ ذوالفقار صاحب کا گھر ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو میرا گھر ہے اور میرا نام امیر علی ہے۔ امیر علی اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کرتا بولا تو وہ لب بھینچ گیا۔ اصل میں جہاں تک مجھے اطلاع دی گئی ہے، یہاں ذوالفقار صاحب رہتے تھے۔ ہمارے آنے سے پہلے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ گھر ہم نے 20 سال پہلے ہی خریدا ہے۔ امیر علی کی اطلاع اسے کچھ بے سکون کر گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ گھر بیچا، ان کا کوئی نام پتہ؟ مجھے اور کچھ تو نہیں پتا، بس اتنا یاد ہے کہ یہ گھر میں نے اپنے چچا زاد بھائی سرور علی کے توسط سے لیا تھا۔ اس گھر کے پرانے مالک مکان سرور علی کے دوست تھے۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ کیا سرور علی کا ایڈریس دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس کے ہاتھ میں ایک نئی امید کی کرن آئی تھی، مگر امیر علی کی اگلی بات نے اس کرن کو بھی بجھا دیا تھا۔ اس کا تو کچھ سال پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ اوکے، بہت شکریہ آپ کا، جلدی سے کہتا وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ امیر علی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اسے یوں جاتا دیکھ کے اپنے گھر کو ہو لیے۔ یا اللہ، کتنے سال ہو گئے مجھے اس بندے کو تلاشتے ہوئے، پلیز میری مدد فرما اور میں اس تلاش میں کامیاب ہو جاؤں۔ زیر لب اللہ سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا۔ برزل ابراہیم اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ مجید دستک دیتا اس کے مصروف سے انداز میں یس کے الفاظ اپنے کانوں میں انڈیلتا اندر داخل ہوا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی اعجاز سہگل آیا ہے، کہتا ہے ضروری ملنا ہے۔ اعجاز سہگل؟ وہ اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ اوکے، بھیج دو۔ وہ دوبارہ سے فائلز پہ جھک گیا۔ سر، مجھے وہ آدمی مشکوک لگتا ہے۔ مجید کی بات پر وہ مسکرایا۔ مجید، میرے خیال میں تمہیں اس شو روم میں نہیں کسی کرائم برانچ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہر کوئی تمہیں مشکوک لگتا ہے۔ سر، اس بار شک کچھ غلط نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ برزل ابراہیم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر، وہ پہلے ہمارے شو روم میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ گاڑی چاہیے جو برزل ابراہیم تک بآسانی اسے پہنچا سکے۔ پھر وہ برزل ابراہیم کے زیر استعمال گاڑیوں کو دیکھنے کے بعد برزل ابراہیم کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملنا ہے۔ ویل مجید، بھیجو ذرا اسے تاکہ برزل ابراہیم سے یادگار ملاقات کروائی جائے۔ برزل ابراہیم کو بھی دال میں کچھ کالا لگا تھا۔ مجید مسکرا کر باہر چل دیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک 40 سالہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اعجاز سہگل نامی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ بہت حسرت تھی آپ سے ملنے کی۔ برزل کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ برزل نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ گندا تھی۔ ایسا بھی کیا ہے اس ناچیز انسان میں؟ برزل نے پیون کو چائے کے کپ رکھتے ہوئے دیکھ کے کہا، یہ تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، خود کو ناچیز کہہ کے۔
एजाज सहगल ने चाय का कप पकड़ कर लबों से लगा लिया। बात को घुमा फिरा कर करने की बजाय सीधी तरह क्लियर कर दें तो हम दोनों का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद होने से बच सकता है। दूसरा, मैं एक शरीफ आदमी इस तरह के उलझे धागे नहीं सुलझा सकता। बरसिल इब्राहिम ने दो टोक बात की जिस पे एजाज सहगल हंस दिया। शरीफ आदमी, बहुत खूब। बरसिल इब्राहिम ने बमुश्किल खुद पे कंट्रोल किया था क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे लोगों को उसको जानने में परखने में दिलचस्पी होने लगे। मैंने सरफसी से बहुत कुछ सुन रखा था आपके बारे में। वो शायद उसे चौंकाना चाहता था। बरसिल इब्राहिम जो अपने तासुरात को कंट्रोल करना जानता था इसलिए हैरत से बोला, कौन सरफसी? अरे मुझसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं सब जानता हूँ। असल में सरफसी मुझे अपना दोस्त मानते हैं, वरना खुद सोचो इतना बड़ा राज वो भला क्यों कर मुझे बताएंगे। वो रिलैक्स अंदाज में बोलता मुस्कुराया। वेल, लगता है आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। आप किसी और आदमी की तलाश में गलत आदमी के पास आ चुके हैं। बरसिल के अंदाज में कहीं भी गड़बड़ाहट नहीं थी। वो बहुत पुरसकून था। बिल्कुल भी नहीं। उस आदमी की तलाश में मैंने 7 साल बर्बाद किए हैं। बरसिल इब्राहिम की खोज मुझे कहाँ से कहाँ तक ले गई है कि तुम नहीं जानते। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी खोज में क्यों करते। मोबाइल हाथ में लिए कुछ टाइप करता वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। मैं देखना चाहता था आखिरकार वो कौन है जो 9 ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन है मगर कोई उसे नहीं जानता है। एजाज सहगल के अंदाज में कुछ था। बरसिल इब्राहिम के तासुरात बदले थे। 9 ग्रुप? वो नासमझी से देखने लगा। बरसिल, वो उसके मासूम बनने पर हंसा था। तुम बहुत तेज हो, बहुत दिमाग है तुम्हारे पास और इसका इस्तेमाल तुम अच्छे से करना जानते हो। वो सराहने लगा। बरसिल ने सर हिलाते हुए आखिरी अल्फाज टाइप किए और मोबाइल टेबल पर रख दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। मिस्टर सहगल? एजाज सहगल की टाइप पिन को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लिए वो बहुत पुरसकून था। बरसिल इब्राहिम, बस करो अब। मैं तुम्हें जान चुका हूँ और तुम्हारे लिए सरफसी की 9 ग्रुप की लिस्ट लेके आया हूँ। आई थिंक इसे पढ़ के तुम खुद को मज़ीद छुपा नहीं सकोगे। अपनी जेब से एक चिट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। बरसिल ने थाम कर एक नज़र उस पर डाली और बेतासुर अंदाज में बोला, ये सब क्या है? वो बरसिल इब्राहिम था। एजाज सहगल गहरा सांस भर के रह गया। लगता है आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया करने आए हैं। अपनी मतलूबा शख्स ढूंढने के लिए आपको 20 का पैलेस नाकाफ़ी होगा। सपाट लहजे में बरसिल इब्राहिम बोलता उसे जाने का इशारा कर गया। एजाज सहगल अपनी नाकामी पर गहरा सांस भरता वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद बरसिल इब्राहिम ने उस चिट को दोबारा देखा और मुस्कुरा दिया। आह बेवकूफ़ दुश्मन, जो चीज़ मुझे कुछ कंफ्यूज कर रही थी वो तुमने खुद ही क्लियर कर दी। 10 मिनट बाद ही सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ। बरसिल ने सवालिया अंदाज में देखा। भाई, आपके हुक्म के मुताबिक काम हो गया। उसकी गाड़ी मोटरवे पर चढ़ते ही ब्लास्ट हो गई और वजह वही गैस लीक। सुलेमान की इत्तला पर वो पुरसकून हुआ। बेचारा एजाज सहगल। ये कौन था भाई? सुलेमान जानना चाहता था। वही आदमी जिसके बारे में सरफसी ने कहा था कि कोई मेरी खोज में है, कोई मेरी हकीकत और 9 ग्रुप का राज जानने की कोशिश में है। और हैरत की बात यह है कि वो पा भी गया। बरसिल इब्राहिम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो भाई, उसे मारने से बेहतर था कि उसे पकड़ के सब कुछ पता करवा लेते। मैं थोड़ी सी मालूमात की खातिर कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करना चाहता था सुलेमान। वो आदमी किसी के साथ कनेक्टेड था। उसके टाइप पिन पर कैमरा लगा था, मतलब कि हमारी मुलाकात किसी और की नज़र में भी थी और मैं उसे कैद करके सबकी शकूक पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहता था। इसलिए तुम्हें कहा कि उसकी गाड़ी में उसकी मौत का सामान तैयार करो ताकि उसके कनेक्टेड मैन को लगे वो खुद मरा है। मतलब कोई है ऐसा जो हमें फॉलो कर रहा है। सुलेमान के कहने पर बरसिल इब्राहिम ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। करने दो सुलेमान, इससे हमारा काम और आसान होगा। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि एजाज सहगल किसके लिए काम करता था। ये जानना मुश्किल नहीं होगा भाई, सुलेमान ने पुरएतमाद लहजे में यकीन दिलाया। एजाज सहगल जाते हुए एक बहुत अच्छा काम कर गया। बरसिल इब्राहिम मुस्कुरा कर टेबल की तरफ आया और वो चिट हाथ में ली। 9 ग्रुप के नाम हैं इसमें और सबसे मज़े की बात कि मिसेज और मिस्टर वक्कार राना का नाम नहीं है इसमें। मतलब कि वो उन दोनों को हमारी नज़रों से हटाना चाहता था। हाँ, वो जिस आदमी के साथ भी ताल्लुक़ रखता था वो उन दोनों को बचाना चाहता था, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी हमें उस आदमी तक पहुँचा सकते हैं।
तुम्हारी इत्तला के मुताबिक मिसेज राना ही दिलाज अफंदी को मिलने आई थी। मतलब यही बंदी हमारी राहें हमवार करेगी और ये दोनों मियाँ बीवी ना सिर्फ 9 ग्रुप की बर्बादी की वजह बनेंगे बल्कि मेरे मकसद में भी कामयाबी दिलवा सकते हैं, जिस मकसद के लिए मैं अब तक जीता आया हूँ। आखिर में उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई थी। सुलेमान जो उनकी वजह अच्छी तरह जानता था, लब भींच गया। इंशाल्लाह भाई, हम बहुत करीब आ चुके हैं उनके और कामयाबी हमें ही मिलेगी इंशाल्लाह। सुलेमान वो उस दुख की कैफियत से जल्द निकल आया। सबसे पहले मैं मिस्टर और मिसेस वक़ार राना तक रसाई हासिल करूंगा और तुम मिसेस राना के पूरे मुल्क में जितने भी दारुल अमान हैं उनकी लिस्ट और तमाम सिक्योरिटी पेज को अंडरलाइन करोगे। वो तो हो जाएगा, मगर वो औरतों की जाय पनाह है, हम किस तरह अंदर दाखिल होंगे? हैदर दाखिल होगा, बरसिल इब्राहिम सुकून से बोलता उसे हैरान कर गया। वो भी तो लड़का है, किस तरह औरतों और लड़कियों के बीच? लड़का है, मगर उसे दूसरी मखलूक बनाने में सिर्फ दुपट्टा और एक लिपस्टिक की ज़रूरत होगी। बरसिल इब्राहिम ने मुस्कुराहट रोकी थी और सुलेमान हैरत ज़दा हंस दिया। हैदर नहीं मानेगा, बल्कि पूरे घर में डांस करेगा और हम उसी डांस का फ़ायदा उठा लेंगे। बरसिल इब्राहिम की शरारती मुस्कुराहट सुलेमान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। फारिसा बरसिल इब्राहिम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाती उसके लाए गए ड्रेस में से ब्लैक सूट का इंतखाब करती उसे अपने तन पर सजा गई थी। उसे यहाँ आज तीसरा दिन था और बरसिल इब्राहिम उस लंच के बाद गया अभी तक ना वापस आया था। फारिसा उसे बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी सोच में थी कि वो 2 दिन से कहाँ था। बाबा ने कहा था वो बहुत बड़ा मुजरिम है, तो मुजरिम घर में नहीं रहते कि पुलिस ना पकड़ ले। वो दिलो दिमाग को बाबर करवाती कमरे से निकल आई। बरसिल इब्राहिम की गैर मौजूदगी में वो बस कमरे की होकर रह गई थी। मिस जोना से नाश्ता खाना सब कमरे में ही मंगवा लेती थी। 1-2 दफ़ा कमरे से निकलकर लाउंज तक गई, मगर फिर अपने घर की याद और बरसिल इब्राहिम की ज़ोर ज़बरदस्ती याद करके गमज़दा सी कमरा नशी हो गई। मगर 2 दिन अपने दुख में अच्छा सा टाइम बिताकर वो अब ख़ुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। इसलिए आज ना सिर्फ कमरे से बाहर निकली बल्कि सारा घर भी देख चुकी थी, जो उसे बहुत पसंद आया था। सब जगह देखती वो किचन की तरफ आई। वो बहुत मसरूर थी कि ये शानदार घर उसका है, उसके साथ साथ एक शानदार बरसिल इब्राहिम भी उसका है। ये वो सोचना भी नहीं चाहती थी। सामने से आते हैदर को देखकर वो हिचकिचा के रुक गई। शादी के दिन के बाद ये दूसरी मुलाकात थी। कैसी हैं भाभी आप? हैदर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। फारिसा ने बस सर हिलाने पर इत्तफा किया। मैं आपका देवर हैदर हूँ। भाई ने तो हमारा तारुफ भी नहीं करवाया क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती हो। क्यों? बेसाख्ता उसके लबों से फिसला था। इधर आइए, मैं बताता हूँ। हैदर उसे लाउंज में बैठने का इशारा करता सोफे पे बैठ गया। इस वक्त जो हैदर के दिमाग में चल रहा था वो बरसिल इब्राहिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने वाला था। यहाँ बैठें भाभी। हैदर उसे सिंगल सोफे पे बैठने का कह के खुद 2 सीटर सोफे पे बैठ गया। आपको पता है भाई को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हैदर के सवाल पर वो सरनफी में हिला गई। अभी तक तो उसने बरसिल इब्राहिम को गौर से नहीं देखा था। उसकी पसंद नापसंद के बारे में वो कैसे जान सकती थी? और वैसे भी अभी वो जिस सिचुएशन में थी वो ऐसा जानने के बारे में ख्वाहिशमंद भी नहीं थी। मैं बताता हूँ, भाई को सबसे ज़्यादा डर पसंद है जो किसी के पास हो, सिर्फ बरसिल इब्राहिम के लिए। हैदर की बात पर वो नासमझी से देखने लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई चाहते हैं कि हर कोई उनसे डरता रहे और जो नहीं डरते उनसे भाई दब के रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं, भाई मुझसे दब के रहते हैं। हैदर ने आखिरी अल्फाज अदा करते हुए अपने दाएं बाएं जानिब देखना लाजमी समझा था, क्योंकि वो जानता था अगर ये अल्फाज बरसिल इब्राहिम के कानों तक पहुंच जाते तो उसने ज़मीन के अंदर ज़रूर दब जाना था। वो आपसे डरते हैं। वो आपसे डरते हैं? फारिसा को शायद यकीन ना आया था। ऐसा वैसा डरते हैं? वो तो मैं ज़रा बड़ा होने की वजह से उनको इज्जत देने पे मजबूर हूँ, वरना तो मेरी मर्ज़ी के बगैर वो एक काम भी नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं आपसे मिलूँ? फारिसा ने जैसे यकीन कर लिया हो। हैदर ज़ोर से सर हिलाने लगा। बिल्कुल, उनको पता था कि मैं आपसे मिला तो मैं आपको भी ज़रा उन पे रोब डालने का और ना डरने का कहूँगा। वो नहीं चाहते कि एक और हैदर जैसा इस घर में हो। हैदर कमाल चालाकी से अल्फाज का हेर फेर करता उसे उकसाने पे लगा हुआ था। वो असल में ये नहीं चाहता था कि हैदर की तरह एक और डरपोक इस घर में हो।
وہ فارسہ کو برزیل ابراہیم کے آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ برزیل ابراہیم فارسہ سے کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ حیدر اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فارسہ کی بات پر وہ مسکراتا پرجوش سا کہنے لگا۔ آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ ہر کام میں بس اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کہیں، آپ نے ان کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی بات ہی منوانی ہے۔ ذرا روب میں رہنا ہے، اوکے؟ جی ٹھیک ہے۔ مجھے پتہ ہے بھابھی، آپ بہت بہادر ہیں، آپ بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ آج سے وہ آپ سے ڈر کے رہیں گے۔ حیدر نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ ہاں، میں بہت بہادر ہوں، میں نہیں ڈرتی۔ فارسہ نے بھی خود کو باور کروایا تھا۔ گڈ، بھابھی آپ سب سے اچھی والی بھابھی ہیں۔ حیدر اپنی کامیابی پر خوش ہو گیا تھا۔ فارسہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی، اسے حیدر اچھا لگا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بھی تو برزیل ابراہیم کی طرح مجرم تو نہیں تھا۔ میں ابھی اسٹڈی سے فارغ ہو کے ریسٹ کر رہا ہوں، پھر مجھے اسکائی شو روم کا انچارج سنبھالنا ہے جب بھائی واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ کون سی جگہ؟ فارسہ کے پوچھنے پر وہ بتاتا تبھی لاؤنج کے دروازے سے سلیمان اور برزیل ابراہیم داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ برزیل ابراہیم حیدر کے ساتھ آ کے ٹک گیا، جبکہ سلمان فارسہ کے دائیں جانب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس بھابھی سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تمہاری بھابھی گپ شپ کر لیتی ہیں؟ برزیل نے ایک مسکراتی نگاہ سر جھکائے بیٹھی فارسہ پہ ڈال کر حیدر سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ بھابھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں۔ تو پھر بھابھی مجھ سے بھی گپ شپ لگا سکتی ہیں، کیونکہ میں بھی بھابھی کا بھائی ہوں۔ سلمان کے کہنے پر فارسہ نے دیکھا جو نرم سے مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فارسہ سر ہلا گئی۔ برزیل ابراہیم کچھ پرسکون ہوا تھا کہ فارسہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تبھی مس زونا سب کے لیے چائے اور برزیل ابراہیم کے لیے کافی لے کے آئیں۔ مس زونا میرے لیے کچھ کھانے کا لے آئیں۔ حیدر کے کہنے پر مس زونا نے سر ہلایا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ کباب لے آئیں۔ حیدر کی فرمائش پر وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ سلمان نے معنی خیز نظروں سے حیدر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ برزیل ابراہیم بھی سلمان کی مسکراہٹ کو سمجھتا مسکرایا تھا۔ میرے شیر، کھا پی کے جان بناؤ 2 دن تک، پھر تمہیں پتہ نہیں کتنے دن دال روٹی پہ گزارا کرنا پڑے۔ سلمان نے حیدر کے کلین شیف چہرے پہ نظر ڈال کے جیسے اسے تیار کرنے کی کوشش شروع کی تھی۔ کیوں؟ اب کیا کوئی نئی سزا ملنے لگی ہے؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ بھائی، وہ چائے کا کپ وہیں رکھتا برزیل ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا جو صوفے سے اٹھ رہا تھا۔ بعد میں بات کرتے ہیں حیدر، ابھی اپنا فوڈ انجوائے کرو۔ برزیل نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تھا اور حیدر انجان نہیں تھا، وہ اس تھپکی کا مطلب اچھے سے سمجھتا تھا۔ میم، آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ برزیل ابراہیم نے فارسہ سے کہا، جو کچھ ڈر گئی تھی۔ بے ساختہ وہ حیدر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے سر نفی میں ہلایا تھا کہ ان کی مان کر مت جائیے گا۔ سلمان نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا تھا اور سارا معاملہ سمجھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وقت سے پہلے مرے گا یہ بھائی کے ہاتھوں۔ سلمان سوچ کے رہ گیا۔ اٹھو گی کہ میں سہارا دوں؟ برزیل ابراہیم کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ اف، ان دونوں کو جاتے دیکھ کر حیدر نے اپنا سر کشن سے دے مارا تھا۔ بھابھی، آپ میری ہی بہن نکلی ہیں۔ وہ بڑبڑا کے رہ گیا۔ سلمان ہنس دیا تھا۔ چھوٹے، تم جس کام میں پڑھ رہے ہو نا، وہ تمہیں اس گھر سے تو کیا دنیا سے بھی کک آؤٹ کروا سکتا ہے۔ سلمان نے خبردار کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حیدر اس کی بات پر خفیف سا ہو گیا۔ میں تو بس بھابھی کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ اس گھر میں اور کتنے بزدل جنم لیں گے، کسی کو تو بہادر ہونا پڑے گا۔ حیدر کے منہ بسوڑنے پر سلمان کہا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ اس گھر میں ایک بہادر ہی کافی ہے حیدر۔ سلمان نے اسے سمجھاتے ہوئے پلیٹ سے ایک کباب اچک لیا جو مس زونا رکھ کے جا چکی تھی۔ وہ اپنی چادر کو کندھوں پہ ڈالتی، ان تینوں سوئی لڑکیوں پہ نظر ڈالتی، کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتی، بالکنی میں آ کے چاند کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی طرح اسے خاموش لگا تھا۔ وہ سیاہ آسمان کو تکتی دیوار سے ٹیک لگا گئی اور اپنی پچھلی زندگی کو سوچنے لگی جو ہر دفعہ اس کے لیے آنسوؤں کا ذریعہ ہی بنی تھی۔ اس دارالامان میں آئی اسے 6 ماہ ہو چکے تھے اور اب کافی حد تک وہ سنبھل چکی تھی، مگر پھر بھی ان 6 ماہ میں ایسی کوئی رات نہ تھی کہ جس پر وہ آنسو نہ بہاتی ہو اور اپنی غلطیوں پر پشیمان نہ ہوتی ہو۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ کمرے میں واپس جانے لگی کہ اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں سیڑھیوں کی طرف آئی جہاں دوسری سیڑھی پر وہ وجود بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ ہانیہ نے اس وجود کی صورت دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ یہ عروج تھی جو آج ہی کسی کی ستائی ہوئی اس دارالامان میں آئی تھی۔ رونے سے اگر سب ٹھیک ہو جاتا تو میں بھی 6 ماہ بعد بھی نہ رو رہی ہوتی۔
ہانیہ کی آواز پر عروج نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رو رہی بلکہ اس بات پہ رو رہی ہوں کہ میں نے سب غلط کیسے کر لیا، وہ رندی آواز میں بولی تو ہانیہ کے چہرے پر اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ اصل رونا ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو عقل ہی تب آتی ہے جب ہم اتنا کچھ غلط کر لیتے ہیں کہ پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، کیونکہ ہم سارے راستے خود ہی جلا کے آگے بڑھتے ہیں اور بعد میں ہمارا مقدر ایسی جگہیں یا 2 گز قبریں ہی بنتی ہیں۔ وہ شاید کسی سے بات کرنے کی خواہش مند تھے اس لیے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی، ورنہ ہانیہ نے دیکھا تھا صبح سے وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کیسے اس جگہ تک پہنچی، کیونکہ مجھ سمیت یہاں کی 200 عورتوں کی لگ بھگ یہی کہانی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں، بے وقوفیوں اور کسی نامحرم پر اندھا اعتماد کر کے ہی اس مقام تک پہنچ سکی ہیں۔ جس سے پوچھو محبت میں ماری گئیں یا کسی کی انا اور خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ہانیہ کے لہجے میں دکھ کی کیفیت تھی جس پر عروج کے آنسو تیز بہنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی چوٹ کھا کے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ چھوڑ دو اور میں اپنے چھوڑ دوں گا۔ میں نے تو چھوڑ دیے ہمیشہ کے لیے، مگر وہ اپنے 2 ماہ تک بھی نہ چھوڑ سکا اور آخر کار مجھے چھوڑ دیا، عروج نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو ہانیہ کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ یہی تو اصل تکلیف ہے عروج، کہ ہم جب نامحرم کی محبت میں بڑھتی ہیں تو اپنے محرم رشتے ہی ہمیں اپنے سب سے بڑے دشمن لگنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین کے ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کئی ہر بات ہمیں اپنے خلاف لگتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی جینے نہیں دے رہے۔ یہ کیا ہر بات میں روک ٹوک، یہ نہ کرو، ایسے باہر نہ جاؤ، کسی نامحرم سے آنکھ بھی مت ملاؤ۔ بھائیوں کی طرح ہم آزاد کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی مرضی کا ہم سفر کیوں نہیں چن سکتی ہیں؟ ہم بس اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ اسلام میں لڑکی کی پسند کا کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے لڑکی کو اپنی پسند کا کہا گیا ہے۔ باہر ہوٹلوں میں مل کے لڑکے سے جان پہچان بڑھا کر پسند کرنے کا نہیں کہا گیا۔ جس انجان پر ہم اندھا اعتماد کر کے اپنوں کو بے اعتمادی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہی ہمیں پھر ہماری اصل اوقات ہم پہ واضح کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں ہم اتنے سال آزادی سے رہ رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں قید خانہ لگنے لگتا ہے، اور ہم اس قید خانے سے نکلنے کے لیے اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کہ آخر کار وہاں سے نکل کے اس جیسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہانیہ کے لہجے میں جو درد بول رہا تھا عروج اس کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، مگر افسوس کہ سب کھو جانے کے بعد ہی یہ سب محسوس ہوا تھا۔ کیا میری طرح تمہیں بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا؟ عروج نے دل گرفتگی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جیسے سیلاب امڈ آیا تھا۔ میں سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتی تھی کہ یہ پیار محبت سب فضول ہے، کوئی سچا پیار نہیں کرتا، اور پھر احمد سے ملنے کے 4 ماہ بعد ہی میری سوچ یا میرا دل بھی بدل گیا۔ وہ 4 ماہ تک میرے پیچھے ذلیل ہوتا مجھے اپنی محبت کا یقین دلا گیا ہے، کہ یقین بھی کیا مجھے بیوقوف بنا گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پہ زور زور سے کہے لگانے کا دل کرتا ہے۔ بس وہ 4 ماہ تک دھوپ میں کھڑا میرا بس سٹاپ پہ انتظار کرتا اور میں بس اس میں ہی پگھل گئی۔ مجھے اپنے گھر والے برے لگنے لگے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نکاح کرنے کے بعد آگاہ کرے گا، کیونکہ اس کی کزن کے ساتھ اس کی بات طے تھی۔ میری بہن، میری ماں نے مجھے سمجھایا، مگر میرا یہ ماننا تھا کہ احمد ایسا نہیں، وہ مجھے اکیلے میں ملنے کا نہیں کہتا، کوئی بری حرکت نہیں کرتا، بس بات ہی تو کرتا تھا۔ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کی قسمیں سب بتاتا تھا کہ وہ بہت مجبور ہے، مگر وہ میرے لیے سب کچھ فیس کرے گا۔ ایک رات اس کے کہنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کرائے کے گھر میں چلی آئی، اور نکاح سے 1 رات قبل ہی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ہانیہ نے ایک کرب سے آنکھیں میچی تھیں، جیسے سارا کچھ نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ استعمال کرنا چاہتا تھا، پوری آزادی کے ساتھ، وہ بھی اکیلا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی شراکت داری سے۔ ہانیہ کے لبوں سے سسکیاں نکلی تھیں اور عروج اپنا غم بھول کر اس کے غم میں آنسو بہانے لگی تھی۔ میں جانتی ہوں میں کیسے وہاں سے بھاگی، اپنی عزت بچا کر، اور یہاں پناہ لے لی۔ اب بتاؤ عروج، غلطی تو میری تھی نا، تو پھر سزا بھی مجھے ہی ملنی تھی نا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی پر ایک ناپسندیدہ کے لیے سر جھکانے والیوں کو تو ایک دن صبر آ جاتا ہے، مگر اپنی پسند کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والیوں کو صبر نہیں آتا عروج۔ ہانیہ نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ محبت کے بغیر جی لیتا ہے انسان، پر عزت کے بغیر جینا مرنے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ بات اب سمجھ میں آئی مجھے۔ میں نے محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ عروج نے ہانیہ کی سسکیاں بھرتے وجود کو خود سے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔
فارسہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی جو کہ بیڈ پہ ٹک گیا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی اس کے پاس بلانے پر خوف سے زرد ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں آ کے بیٹھو۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزل کے انتہائی نرم انداز پر وہ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پہ ٹک گئی، مگر اس کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ ریلیکس۔ برزل نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا جو اس کے لائے گئے بلیک ڈریس میں بالوں کی چٹیاں کیے اپنی معصومیت اور سادگی میں برزل کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ایک مہنگا موبائل سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اسے حیران کر گیا۔ میرے خیال میں موبائل تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا جس سے دل چاہے تم بات کر سکو، جیسا کہ اپنی فرینڈ سے، اپنے بھائیوں اور اپنی ماما سے، جو یقیناً تمہارے لیے پریشان ہوں گے۔ برزل ابراہیم کی بات پر وہ تشکر سے اسے دیکھتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ 4 دنوں سے وہ کتنی دفعہ ماما کو یاد کر کے روئی تھی، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ اس کے اندر سم وغیرہ ڈال دی گئی ہے، میرا نمبر سلمان اور حیدر کا بھی سیو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی پہ بھروسہ مت کرو۔ مجھ سے اگر کچھ نہ کہہ سکو تو حیدر اور سلمان کو اپنے بھائی سمجھ کے کچھ بھی کہہ اور کروا سکتی ہو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ دوسرا، میں نے تمہاری ممی کا نمبر بھی سیو کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ان کا نمبر یاد نہیں ہے، ورنہ 4 دنوں سے تم اس گھر میں ہو، تم لینڈ لائن نمبر سے بھی رابطہ کر سکتی تھی۔ برزل ابراہیم کے مضبوط اور پریقین لہجے پر وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی، اسے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نمبر ہر حال میں یاد رکھو، اور تم یاد کرو گی۔ وہ جیسے اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا، موبائل اس کی طرف بڑھایا جسے وہ تھام چکی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پتہ نہیں کہ موبائل استعمال کیسے کرنا ہے، مگر کہہ نہ سکی۔ پھر حیدر کا سوچ کر چپ ہو گئی کہ اس سے سیکھ لے گی۔ برزل ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھتا وہ سب سمجھ گیا تھا۔ لاؤ میں تمہیں اس کے فنکشن سمجھا دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ برزل تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا، وہ پزل ہوتی دم ساتھ گئی، مگر برزل اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتا موبائل کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ جو اس کی قربت پر دھک دھک کرتے دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، اس کی موبائل کی طرف توجہ پر کچھ ریلیکس ہوتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو ایک ایک کر کے سب فنکشن سمجھا رہا تھا۔ 15 منٹ تک وہ اس کی ہر مشکل آسان کر گیا تھا۔ فارسہ اب کے ریلیکس بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ برزل اس کے قریب سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے لے کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد آیا، وہ وہیں بیٹھی موبائل کے ساتھ ہی چھیڑخانی کر رہی تھی۔ کل سلمان تمہیں بکس وغیرہ لا کے دے گا، تم پیر سے اپنے کالج جایا کرو گی۔ فارسہ برزل کے نئے آرڈر پر چونک کر اس کی طرف مڑی جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس اپنی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کالج؟ وہ یقیناً حیران تھی۔ ہاں کالج، تمہارے 2 ماہ تک ایگزامز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایگزامز دو۔ ابھی تم اسی کالج میں ہی پڑھو گی، اس کے بعد تمہارا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، اس لیے اچھے سے تیاری کرو۔ وہ اسے جھٹکے پر جھٹکے لگا رہا تھا۔ فارسہ حیران تھی کہ وہ اس نئی زندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے یا اپنے ماں باپ سے دوری کی وجہ سے اس گھر کو اپنی قید سمجھے۔ ڈنر پہ ملتے ہیں۔ اپنا موبائل پکڑتا وہ اس پر ایک نرم نگاہ ڈالتا چلا گیا، جبکہ فارسہ حیران ہوتی وہیں رہ گئی۔ برزل ابراہیم سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو حیدر اور سلمان میں کسی بات پہ بحث چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ حیدر اسٹڈی میں جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی، وہ مؤدب سا بولتا چلا گیا۔ سلمان، پیر سے فارسہ کالج جایا کرے گی، اس کی سیکیورٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہی کچھ کرنا جو حیدر کی اسٹڈی کے دوران کیا تھا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ سلمان کی طرف مڑا۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ مجھے ایس پی کی خاموشی کچھ پر اسرار سی لگ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ فارسہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے دھیان میں رکھنا اسے۔ جی بھائی، اب چلو ذرا اس لڑکے کی سرکس دیکھ لیں۔ برزل ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سلمان بھی مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا جہاں حیدر پہلے سے براجمان تھا۔ حیدر، میں نے تمہیں پہلی اسائنمنٹ دی تھی جس میں رئیس کے آدمیوں کو پکڑوانا تھا، مگر تم ناکام ہوتے خود پکڑے گئے۔ اس ایس پی نے جان بوجھ کے مجھے پکڑا تھا بھائی، صرف ان آدمیوں کو نکالنے کے لیے۔ حیدر نے صفائی دینا ضروری سمجھا تھا۔ بات یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کے پکڑا کہ انجانے میں، بات یہ ہے کہ ہم پکڑے ہی کیوں گئے۔ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر کام بنا پکڑے یا کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا ہے۔ برزل نے بیٹھتے ہوئے اسے کچھ پاور کروایا تھا، وہ سر ہلا گیا۔ سلمان، برزل ابراہیم کے اشارے پر سلمان نے کچھ فوٹیج LED پر ظاہر کیے تھے۔ یہ تو مسز رانا ہیں، ٹی وی ہر دوسرے دن
आ जाती हैं किसी न किसी टॉक शो में। हैदर ने स्क्रीन पे उभरती तस्वीर को देखते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, सलमान ने सर हिलाया। मुझे क्या करना होगा? वो इतना तो जान चुका था कि कोई न्यू असाइनमेंट है। ये औरत रूप तो मदर ट्रीसा का लिए फिर रही है, मगर असल में इसकी हकीकत कुछ और है। इसका शौहर वकार अफंदी एक सियासतदान और बिजनेसमैन है, मगर इसके अलावा वो अपनी बीवी के साथ मिलकर अंडरग्राउंड लड़कियों का काम करते हैं। इस औरत का जो दारुल अमान है और बेसहारा फाउंडेशन, वो सब है ही असल में जुए का अड्डा। ये लोग बेसहारा औरतों को पनाह की लालच में रखते हैं, मगर फिर उनको कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सलमान 2 पल रुका, फिर स्क्रीन पर दिलाज अफंदी और मिसेस राना की तस्वीर उभरने पर बोला। दिलाज अफंदी भी उसके दारुल अमान में आने वाली एक लड़की थी, मगर वो मुलजिम थी क्योंकि वो अपने शौहर की कातिल थी। मिसेस राना ने उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की कि वो उनको फ़ायदा दे सके। वही हुआ कि कुछ माह बाद ही अपने दोस्त नुमा हरीफ बर्जस अफंदी के लिए उसे इस्तेमाल किया। इसी तरह ये लोग ना सिर्फ लड़कियों बल्कि छोटी बच्चियों का भी इस्तेमाल करते हैं। सलमान कहकर चुप होकर बर्जिल की तरफ देखने लगा। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी तक जाना है, जबकि तुम मिसेस राना के दारुल अमान में जाओगे, और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगे। बर्जिल इब्राहिम के कहने पर वह हैरानगी से बोला, पर भाई मैं कैसे? उसके सवाल पर सलमान ने मुस्कुराते हुए बर्जिल इब्राहिम की तरफ देखा था। तुम्हें अपनी भाभी के कपड़े और मेकअप इस्तेमाल करना होगा। क्या? हैदर झटका खाकर दोनों के मुस्कुराते चेहरे देखने लगा। मतलब मैं? वो सोच ही उसे दंग कर गई थी। भला वो कैसे एक हिजड़ा बन सकता था? नहीं, मुझे नहीं बनना। वो इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हैदर फ़ौरन से बेशतर इनकार कर गया। मरने से पहले ये काम कर जाओ तो अच्छा होगा। बर्जिल जाकर कुर्सी पे बैठता लैपटॉप खोल लिया। हैदर ने सलमान को देखा जो हंस रहा था। हैदर के तपने में 1 मिनट न लगा था। आप मुझे समझ क्या रहे हैं? मैं कैसे एक हिजड़ा बन सकता हूँ भाई? शुक्र है मम्मा पापा जिंदा नहीं, वरना वो इस दिन पर ही दुख से मर जाते कि उनका बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को एक हिजड़ा बनाने पे तुला है। तुम बहुत अच्छे लगोगे हैदर, ट्रस्ट मी। बर्जिल इब्राहिम की आंखें मुस्कुरा रही थीं, जबकि सलमान ज़बरदस्त कहकहा लगा गया। भाई! वो पाँव पटक कर रह गया, बेबसी से मुट्ठियाँ भींच गया। लोग अपने भाइयों को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौजी बने, और आप इतना पढ़ा लिखा कर मुझे ये बना रहे हैं। आज मम्मा पापा होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। लोग मुझे देख के हंसेंगे, और वहाँ दारुल अमान में पता नहीं कैसे लोग होंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी जगह हम असल वाला भेज देते हैं। अब वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर आया था। बर्जिल इब्राहिम उठकर उसके करीब आया। इस काम के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हैदर। पर भाई ये सब करना पड़ेगा हैदर। तुम जानते हो ना हमारा मकसद, हमारी ख्वाहिशों और जानों से बढ़कर है। हम हर हाल में जो करना पड़े करके अपने मकसद को हासिल करेंगे। तुम मम्मा पापा से किया प्रॉमिस भूल गए हो क्या? बर्जिल ने उसके कंधे पे हाथ रखकर जिस बात की तरफ इशारा किया था, हैदर ने ज़ोर से सर हिलाया था। मैं उस प्रॉमिस को पूरा और उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी करूँगा भाई, क्योंकि वो मेरी जान से भी बढ़कर मुझे अजीज़ है। हैदर के चेहरे पर उस वक्त जो संजीदगी और दुख तहरीर था, बर्जिल ने उसे अपने साथ लगाकर उसकी पीठ पर थपकी देकर ख़ुद को मजबूत रखते हुए पलट गया था। तुम बस एक खेल की तरह लो इसे, जैसे कि तुम किसी ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हो। तुमने देखा नहीं फिल्मों और ड्रामा में लोग किस तरह करते हैं? सलमान की बात पर वो सर हिलाकर बर्जिल इब्राहिम की तरफ देखने लगा, जो इस तरह भी अंदाज में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ये इस तरह किस लिए था वो दोनों ही अच्छी तरह जानते थे। भाई आप परेशान ना हो, एक दिन हम उन तक पहुंच जाएंगे, हैदर ने कहा तो बर्जिल इब्राहिम गहरा सांस भरता सर हिला गया। अब तुम्हें सलमान बाकी की तफसील बता देगा, और ये भी कि तुम किस तरह वहाँ दाखिल होगे, क्या बातें करनी है, किस तरह रहना है, ये सब भी। कवर स्टोरी ऐसी हो कि किसी को शक ना हो। जी भाई मैं समझ गया, जिस तरह आप 9 ग्रुप को जानने के लिए 1 साल तक पागल बने रहे थे। हैदर के कहने पर बर्जिल इब्राहिम मुस्कुराया। मगर तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा होगा मेरी निस्बत, शोख और रंगीन। बर्जिल ने मायनी खेज मुस्कुराहट से कहा तो हैदर तप गया था। यही मजाक और तंज उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। एसपी नाजिर अवान इस वक्त रईस के फार्म हाउस में मौजूद था और रईस का इंतज़ार कर रहा था, जो 2 मिनट में ही कमरे में दाखिल हो गया था। कैसे हो एसपी? रईस हमेशा की तरह शलवार कमीज़ पर बेस कोट पहने उसके सामने था। मैं ठीक हूँ, बस कुछ परेशानी है। बिल्कुल वैसी जैसी आज से 20 साल पहले थी। रईस की मायनी खेज बात पर वो गहरा सांस भरता सर झटक गया। नहीं, उससे कुछ मुख्तलिफ है। हाँ बताओ, हम यारों के यार हैं, तुम्हें परेशानी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।
برزل ابراہیم، جس کے بھائی نے تمہارے بندوں کے پاس ڈرگز دیکھ کر پولیس کو کال کرتی تھی۔ ہاں تو وہ معاملہ تو کب سے رفع دفع ہو گیا تھا۔ کیا اس وجہ سے وہ پریشان کر رہا ہے؟ رئیس نے سگریٹ لبوں سے لگائی۔ ہاں تب کا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف جا کے اچھا نہیں کیا ہے۔ اس نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے دوچار کیا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ ناظر عوان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوکے تصویر دے دو، کل تک مر جائے گا۔ مارنا ہے اسے، پر مجھے خود مارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ایسا کرو کہ وہ جیل کے اندر ہو، پھر میں اسے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ پنگا لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، ہو جائے گا ایس پی۔ ایک معمولی سے بندے کو جال میں پھنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ معمولی نہیں ہے رئیس، وہ بہت طاقتور اور تیز دماغ کا آدمی ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ناظر عوان نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جو بھی ہے میں دیکھ لوں گا، تم بس اس کو کیسے مارنا ہے یہ سوچو۔ رئیس کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ فارسہ فریش ہو کر کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی، جہاں اسے سلمان اور برزل ابراہیم بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھنے لگی کہ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے، بلکہ وہ کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سرخ سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ تو میرا ڈریس ہے، وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ اس لڑکی کی شکل دیکھ سکے جس نے اس کا سوٹ پہننے کی ہمت کی تھی۔ آئیے بھابھی۔ برزل ابراہیم کے بعد سلمان کی نظر اس پر پڑی تو وہ احتراماً اٹھتا، اسے بیٹھنے کا کہتا، خود اس لڑکی کی طرف بیٹھ گیا جس کی ابھی بھی اس طرف پشت تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ بلا تجسس پوچھ گئی۔ اب پوچھا کس سے تھا یہ کہنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی پر نظریں ٹکائے ہی بولی تھی۔ یہ آپ کی نند صدف ہے، سلمان مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ فارسہ نے حیرانگی سے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔ صدف؟ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ لڑکی گھوم کر اس کی طرف ہوئی۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ وہ بہت باریک آواز میں بولتی اسے دھچکا لگا گئی، کیونکہ سرخ سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر لہرائے، فل میک اپ میں وہ اسے حیدر کی طرح لگی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عجیب سی لگی تھی، اور پھر دو پل نظر گاڑے وہ اتنا جان چکی تھی کہ وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی دوسری مخلوق تھی۔ یہ لگتا ہے آپ مجھے پہچان نہیں پائی ہیں، حیدر مسکراتے ہوئے بولتا۔ اسے نہ صرف چونکا گیا بلکہ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر بھائی؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقینی کے سفر میں غوطہ زن تھی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ فارسہ جو پہلے حیرت زدہ تھی اب اس کو دیکھتی ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی تھی۔ حیدر نے خفت زدہ ہو کے برزل ابراہیم کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کو ہنستا دیکھ رہا تھا۔ اللہ بھائی، یہ آپ؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں میں پانی ابھر آیا تھا۔ بھائی؟ اگر بھابھی ہنس رہی ہیں تو جو بھی دیکھے گا ہنسے گا، وہ نروٹھے انداز میں بولتا صوفے پر ٹک گیا۔ سچ میں یار بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ بھابھی تو اس لیے ہنس رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تم حیدر سے یہ عجوبہ بنے ہو۔ سلمان نے مسکراہٹ روکی تھی۔ عجوبہ؟ وہ سلمان کو خشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایسا عجوبہ جو میری بیوی کے ہونٹوں پر ہنسی لے آیا ہے۔ اس کے بدلے تو تمہیں 7 خون معاف ہے حیدر۔ برزل ابراہیم پیار بھری نظر فارسہ پہ ڈال کر کہہ اٹھا، جو اس کی بات پر خجل سی ہو گئی۔ بھابھی، کیا میں واقعی میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں؟ شاید وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ ہجڑا بن کر اچھا لگ رہا تھا یا نہیں۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ایسے ہی رہا کریں۔ وہ اسے تسلی دیتی شاید نہیں، یقیناً کچھ برا بول گئی، جس کا انداز اسے برزل ابراہیم اور سلمان کے کہے سے ہوا۔ بھائی؟ حیدر خفیر سا ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، جیسے بولا ہے ویسے ہی کرنا۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر دونوں سر ہلا کے چلے گئے، جبکہ فارسہ کے لبوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ برزل ابراہیم کے دلکش لب و لہجے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نظریں ملائے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں۔ وہ اس کے نزدیک آنے پر کچھ گھبرائی تھی۔ کمرے میں اس وقت نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فارسہ اس کے الفاظ میں چھپی معنی خیزیت پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دھڑکنوں کی اتھل پتھل ہوتی رفتار پر کچن کی جانب بھاگ گئی، جبکہ برزل مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر واقعی فارسہ رات تک کمرے میں نہ گئی تھی، اور جب دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو برزل ابراہیم کو سوتا دیکھ کر سکون کا سانس دیتی بیڈ پہ ٹک گئی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want
فرام آل آف یو. اللہ حافظ.